رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے الغازد کی بغاوت کو شکست دے کر اس کے بعد کیا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے میں ٹہلتے ہوئے آہ بھری، قوم متحد ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی، قوم کا شیرازہ عمرہ حکام بخیرہ کرتے ہیں، یا وہ خود ساختہ قائد ہو، امیر وزیر یا حاکم بننا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا علی، مصر کے لوگوں کی زبان پر ہمارے خلاف کوئی شکایت نہیں، غداری اور تغذیب کاری صرف بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی عداوت نہیں، میں انہیں اس لیے برا لگتا ہوں کہ میں اسی گدی پر بیٹھ کر جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے چکنا چور کر رہا ہوں۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی ایک شام تھی۔ جون اور جولائی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت کو کچلا اور اس کے فوراً بعد الغازد کی خلافت کی گدی سے ہٹا دیا۔ اس سے پہلے اس نے سوڈانیوں کی بغاوت کو نہایت اچھی جنگ حکمت عملی سے دبا کر سوڈانی فوج توڑ دی تھی، مگر بغاوت کرنے والے کسی بھی قائد، کمانڈر یا عسکری کو سزا نہیں دی تھی۔ ڈپلومیسی سے جنگی اہمیت کی بھی دھاک بیٹھ گئی تھی اور ڈپلومیسی بھی تھی۔ اس کے سوڈانیوں نے پھر سر اٹھایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سر کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے پہلے تو میدان جنگ میں سوڈانیوں کی لاش کے انبار لگائے، پھر جو بھی پکڑا گیا اس کے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر اسے انتہائی سزا دی گئی۔ اکثریت کو تو جلاد کے حوالے کیا، باقی جو بچے انہیں لمبی قید میں ڈال دیا گیا، ملک بدر کر کے سوڈان کی طرف نکال دیا۔ آج 2 مہینے ہو گئے سلطان میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ بچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتا چلا جا رہا ہوں۔ یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے قتل عام کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھ مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ محترم امیر بہاؤالدین شداد نے کہا، ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کے گناہ کریں تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی، پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ کافر تو عقل کا بھی اندھا ہے، مذہب کا بھی اندھا۔ آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے۔ وہ غدار تھے، سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے۔ انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لیے کافروں سے اتحاد کیا۔ میرا اصل غم یہ ہے شداد، سلطان ایوبی نے کہا، کہ میں حکمران بن کے مصر نہیں آیا۔ اگر مجھے حکومت کرنے کا نشہ ہوتا تو مصر کے موجود فضا میرے لیے سازگار تھی۔ جنہیں صرف امارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے وہ سازشی ذہن کے حاکموں کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دلکش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں، اپنی ذاتی عملے میں شیطانی خصلت افراد کو رکھتے ہیں۔ وہ اپنے محتاط حاکموں کو شہزادوں کا درجہ دیے رکھتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو۔ میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو۔ نور الدین زنگی نے ہزاروں جانوں کو قربانی دے کر اور دریائے نیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرخ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قائم کیا۔ مجھے اس متحد سلطنت کو وسعت دینی ہے، سوڈان کو مصر میں شامل کرنا ہے، فلسطین کو صلیبیوں سے چھڑانا ہے، صلیبیوں کو یورپ کے وسط میں اسی گوشے میں گھٹنوں بٹھانا ہے، اور مجھے یہ فتوحات اپنی حکمرانی کے لیے نہیں اللہ کی حکمرانی کے لیے حاصل کرنی ہے۔ مگر مصر میرے لیے دلدل بن گیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش، بغاوت اور غداری نہیں؟ ان تمام سازشوں کے پیچھے صلیبی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں حیران ہوں کہ وہ کسی بے دردی سے اپنی جوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیت دے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے، ان کا طلسم ان کی زبان میں ہے۔ زبان کا وار تلوار کے وار سے گہرا ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھانپ سکتی ہے علی، وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس 2 ہی تو ہتھیار ہیں، الفاظ اور حیوانی جذبہ، جسے انسان جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمان عمرا اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں، امیر محترم علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے۔ دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بے حیائی شروع ہو گئی ہے، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں صلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ صلیبیوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا، اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانکتی ہیں تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، ان میں بے حیائی صلیبیوں والی ہوگی اور ان کی تہذیب و تمدن پر صلیبی رنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں، مسلمان اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے۔
اس کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں صلیبیوں کی کمزوری بھی جانتا ہوں، وہ بے شک مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہیں، برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہیں لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلاف ہیں۔ ان کا شاہ آغزس دوگلا بادشاہ ہے، باقی بھی ایسے ہیں مگر انہوں نے مسلمان عمرہ کو عورت کے حسن اور زور و جواہرات کی چمک دکھا کر اندھا کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان عمرہ متحد ہو جائیں تو صلیبی چند دنوں میں بکھر جائیں گے۔ فاطمی خلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ان کے شاعر کو کل سزائے موت دی گئی ہے۔ کل علی بن سفیان نے کہا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، امارت الایمینی کے شاعری نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے خرمن کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ امارت العین اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جتنا درجہ دیتے تھے۔ شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا۔ اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے، مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا تاہنا دینے والوں، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کے ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی مندمل نہ ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا، وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا ہی خیر خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا ویزا خواص بھی ہے۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے اس وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کرے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دی گئی تھی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خواروں، اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ معزول خلیفہ الغازد کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس نے کہا، خلافت کے سوا یہ بوڑھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ الغازد کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں، وہ خلیفہ نہیں ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے، معافی چاہتا ہوں۔ قابل صد احترام امیر قاصد نے کہا، عادت کے تحت منہ سے نکل گیا۔ الغازد نے بازداں سلام کہا کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ نہیں امیر مصر قاصد نے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے، محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا درینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے، اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے ذرا جھجک کر کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں، راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی، انہیں بعد از سلام کہنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب راز کی باتیں خدا سے کہنا، اللہ آپ کو معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلاؤ۔ اس نے علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلے آنے کو کہا ہے، کیا اس میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھاوار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے، آپ نے اچھا کیا نہیں گئے، شداد نے کہا اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے کہا، آپ الغازد کے پاس چلے جائیں، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ الغازد کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا۔ حرم دیس و دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس کی محل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا، محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جو کا توں رہنے دیا گیا، فوجی کمانداروں اور محافظ دستوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ
अब भी वहाँ नजर आता था, मगर ये अल गाजिद के मुहाफ़िज नहीं थे। खिलाफत का महल चूँकि साजिशों का मरकज़ था, इसलिए वहाँ अब पहरा लगा दिया गया था। अल गाजिद अब अपने महल में कैद था और बूढ़ा था और दिल के मर्ज का मरीज था। खिलाफत छिन जाने का गम, बुढ़ापा, शराब और ऐशो इशरत ने इसे बिस्तर पर डाल दिया था। चंद दिनों में लाश की मानद हो गया। इसकी तीमारदारी के लिए अधेड़ उम्र औरतें और एक खादम इसके कमरे में मौजूद था। अल गाजिद आंखें खोलता इन्हें देखता और आंखें बंद कर लेता। महल का तबीब इसे दवाई पिला गया था। वो जवान लड़कियां कमरे में आईं, ये अल गाजिद की हरम की रौनक थी। इनमें से एक ने खलीफा का हाथ अपने हाथ में लिया और बरछक कर सेहत का हाल पूछा। दूसरी ने अल गाजिद का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर इसे सेहत याबी की दुआ दी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक ने कहा, आपका आराम फरमाएं, आपको आराम की ज़रूरत है। दूसरी ने कहा, हम हर वक्त साथ वाले कमरे में मौजूद रहती हैं। बुला लिया करे और दोनों कमरे से निकल गई। अल गाजिद ने कराह कर लंबी आह भरी और अपने पास खड़ी अधेड़ उम्र से कहा, ये दोनों लड़कियां मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आई थी। ये देखने आई थी कि मैं कब मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इन्होंने अपनी दोस्तियां लगा रखी हैं। ये गिद्ध हैं, मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हैं। इनकी नज़र मेरे माल और दौलत पर है। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई नहीं, ये कोई भी नहीं। ये फातिमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? इसने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदल ली। वो तकलीफ में था। इतने में कासद कमरे में आया और कहा, मेरे मिस्र ने आने से इनकार कर दिया है। और बदनसीब सलाहुद्दीन अय्यूबी। अल गाजिद ने कराहने वाले लहजे में कहा, मेरे मरने से पहले एक बार तो आ जाता। सदमे ने इसकी तकलीफ में इजाफा कर दिया। इसने नफीफ आवाज में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडियां भी मेरे बुलाने पर नहीं आती। मेरे मिस्र क्यों आएगा? मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए हैं। इनमें से कोई भी नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो हाथ लगा कर उठा कर चले जाएंगे। तो इस एपिसोड के अंदर हमें सबक मिलता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कौन सी हिकमत अमली आई और इसके अलावा जो काफिर था उसका क्या अंजाम हुआ, और जो बगावत पर तुला हुआ था सलीबियों और सुडानियों के साथ मिला हुआ था और इस्लाम दुश्मन था, अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में उसका क्या अंजाम किया। तो आगे हम अगली एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे कि अल गाजिद का क्या अंजाम हुआ। क्या उसको बीमारी से निजात मिली? क्या वो जो राज की बातें बताना चाहता था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बता सका या नहीं? इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।